الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ قبیلہ غفار کے رہنے والے تھے، اور یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور ملک شام کے درمیان جو راستہ تھا، اس راستے کے اوپر یہ قبیلہ آباد تھا، طاقتور قبیلہ تھا، مضبوط قبیلہ تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر نبی بن کر آئے اور نبوت کا اعلان کیا تو یہ خبر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تک قبیلہ غفار کے اندر پہنچی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیجا اور کہا کہ وہاں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تم اس کی باتیں سنو اور پھر مجھے آ کر اس کا حال بیان کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھائی مکہ مکرمہ گیا، اور مکہ مکرمہ جا کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور پھر واپس آئے، اور واپس آ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بتایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص ہے، میں نے ان کی باتیں سنی، ان کی تمام باتیں عمدہ اخلاق کی تعلیم دیتی ہیں، اور ان کے اوپر ایک کلام نازل ہوتا ہے جو نہ شاعری ہے اور نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ جب یہ بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سنی تو انہیں تشفی نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں خود مکہ مکرمہ کا سفر کروں اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، مسجد حرام کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، مکہ مکرمہ میں کوئی جاننے والا نہیں تھا، اور کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کیونکہ حالات اچھے نہیں تھے۔ پورے دن بیٹھے رہے، شام کا وقت ہو گیا، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ کوئی پردیسی آدمی ہے، یہ کوئی مسافر ہے۔ حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ مسافروں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس عادت کے مطابق حضرت ابو ذر کے پاس آئے اور انہیں یہ کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو اور ہمارے ہاں قیام کرو اور ہمارے ہاں عشائیہ تناول کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر لے گئے، رات میں کھانا کھلایا، رات میں قیام کرایا، اور یہ تک نہیں پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا تمہارا مقصد ہے۔ صبح میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پھر دوبارہ مسجد حرام کے اندر آئے اور بیٹھے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، اس لیے ملاقات نہیں ہو پائی۔ پورا دن اسی طریقے سے گزر گیا۔ شام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر دوبارہ دیکھا کہ ایک پردیسی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کوئی مسافر ہے، آیا ہوا ہے، اس کا کام نہیں ہوا، اس لیے اس وجہ سے بھی آج یہیں قیام کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو میرے گھر۔ اپنے گھر لے گئے، رات میں کھانا کھلایا اور رات میں قیام کرایا، اور پھر صبح میں مسجد حرام کے اندر لا کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پورے دن مسجد حرام کے اندر بیٹھے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر انہیں اپنے گھر لے کر گئے اور آج یہ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کس مقصد سے تم یہاں آئے ہوئے ہو، اور کیا کام ہے جو تمہارا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے چونکہ 2 راتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں گزار دی تھیں، اس لیے کچھ نہ کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کے اوپر اعتماد ہو گیا تھا، اس لیے پہلے ان سے عہد و پیمان لیا، ان سے قسم لی کہ تم مجھے بالکل صحیح بات بتاؤ گے اور اس کے اندر کوئی غلط بات مجھے نہیں بتاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عہد و پیمان کیا، قسم کھائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا وہ شخص اپنے دعوے کے اندر سچا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں بالکل، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اپنے دعوے کے اندر بالکل سچے ہیں اور برحق نبی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا میرا مقصد یہی ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، میں صبح میں آپ کی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرا دوں گا، لیکن خیال رہے حالات خراب ہیں، اگر آپ میرے ساتھ چلو گے تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا، یہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے آپ مجھ سے کچھ فاصلے کے اوپر چلنا اور میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، مجھے فالو کرتے رہنا، اور اگر ایسا محسوس ہو کہ کوئی ہم پر شک کر رہا ہے تو میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگوں گا اور آپ میرے پیچھے نہ رکیں اور مجھ سے آگے نکل جائیں، تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ بات ہوئی اور حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف نکلے، عافیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے عافیت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ یہ دونوں حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا، آپ کی تعلیمات سنی تو فوراً اسلام لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ذر، اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا اور یہاں سے خاموشی کے ساتھ نکل جاؤ اور اپنے قبیلے کے اندر رہو، خاموشی کے ساتھ رہو، اسلام کو ظاہر مت کرو، جب اسلام کو قوت ملے گی، طاقت ملے گی، اس وقت اسلام کو ظاہر کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کلمہ شہادت کو اور میں آپ کی نبوت کو اور اللہ کی وحدانیت کو تمام لوگوں کے سامنے ببانگ دہل اعلان کروں گا۔ مسجد حرام کے اندر آئے اور بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب وہاں کے موجود لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی انہیں یہ اندازہ ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی پٹائی کی، اتنا مارا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ آئے اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بچایا اور تمام لوگوں سے یہ بات کہی، مکے والوں سے یہ بات کہی کہ اسے تکلیف مت پہنچاؤ، اس لیے کیونکہ قبیلہ غفار کا رہنے والا ہے۔ قبیلہ غفار ملک شام کے راستے میں مضبوط قبیلہ ہے، اگر اس شخص کو کچھ ہو گیا، اگر یہ شخص مر گیا تو تمہارا ملک شام جانا دشوار ہو جائے گا اور تمہاری تجارت جو ہے وہ معطل ہو جائے گی۔ تمام اہل مکہ کو یہ بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پھر دوبارہ کلمہ شہادت کا اعلان کیا اور اسی طریقے سے اہل مکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پھر دوبارہ وہی بات ذکر کر کے جو بات کل ذکر کی تھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بچایا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے حضرات صحابہ نے تکالیف اور مشقت برداشت کی ہیں، ہم لوگوں کو بھی ان کا کچھ حصہ اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے اور دین کے لیے تکالیف اور مشقتیں برداشت کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر ایک بات یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اسلام کو ظاہر کر دیا۔ یہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی تھی کہ اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا، یہ کوئی آرڈر نہیں تھا، یہ کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ از راہ شفقت یہ بات کہی تھی کہ اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا ورنہ تمہیں تکالیف پہنچائی جائیں گی، اذیتیں پہنچائی جائیں گی۔ تو چونکہ یہ آرڈر نہیں تھا، اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے خلاف بھی کر سکتے تھے، اور چونکہ اسی وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے تو ان کے دل کے اندر ایک ولولہ تھا اور ان کے دل کے اندر ایک جوش تھا، اس لیے انہوں نے کلمہ شہادت برسر اعلان پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق من عمد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔